پھر تلاوت کرنے والے ایک قرآن مجید روزانہ تلاوت کرتے تھے. ایسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں. میرے استاد تھے، بچپن میں میں نے ان سے قرآن پاک پڑھا. حافظ قرآن تھے، حافظ فتح محمد ان کا نام تھا. میں ان کے گھر جا کے ان سے قرآن پاک پڑھا کرتا تھا. ان کی عادت تھی ایک قرآن مجید روز مکمل کرنے کی. جب ان کو دیکھا ان کے ہونٹ ہل رہے ہوتے تھے اور وہ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے. اچھا، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی. یہ نہیں تھا کہ کوئی ملنے آیا تو بڑے غصے میں ہو، میرا معمول خراب ہو رہا ہے، میری تلاوت نہیں ہو رہی، فلاں ہو رہا ہے، مجھے مت ملو، مجھے یہ نہ کرو، میرا ٹائم خراب. پتہ ہی نہیں چلنے دیتے تھے کسی کو. کوئی آتا تو تلاوت موقوف کر کے اس سے بات چیت کر لیتے، اور جب چلا جاتا تو پھر تلاوت شروع کر دیتے. مگر روزانہ عصر کے قریب ان کا قرآن پاک ختم ہو جاتا تھا. میں چونکہ بہت چھوٹا تھا، میری عمر شاید اس وقت 2 سال 3 سال تھی، تو یہ وہ وقت تھا کہ میرے پاس پورے محلے کا ملٹیپل ویزا تھا. کھیلتے کھیلتے جس گھر میں چاہتے ہم داخل ہو جاتے. ہر گھر سے محبتیں ملتی تھیں، کھانے کی چیزیں ملتی تھیں، پیار ملتا تھا. تو میں استاد جی کے گھر جو ہے گیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا. استاد جی کی بڑی بیٹی تھی، اس کی شادی ہوئی تھی، اور وہ شادی کے بعد پہلی مرتبہ اپنے والدین کو ملنے آئی تھی. تو وہ دلہن بنی ہوئی تھی، زیورات پہنے ہوئے، دلہن والا لباس پہنا ہوا، اور آئی اور اپنے ابو کو سلام کیا اور ان کے پاس بیٹھ گئی. انہوں نے اپنی بیٹی سے 1 منٹ بات کی. بیٹا آپ ٹھیک ہو، خیریت سے ہو، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ابو، میں بہت خوش ہوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. تو انہوں نے پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی. تو بیٹی نے کہا ابو میں اتنی دور سے آئی ہوں آپ کو ملنے کے لیے، اور آپ مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کر رہے. بیٹی میں نے آپ سے خیریت تو پوچھ لی، اب جو فارغ وقت ہے وہ میں اللہ کا قرآن ہی پڑھوں گا، نہ بیٹھ کے کیا گپیں لگاؤں گا. یعنی اپنے گھر کی اپنی بیٹی کے ساتھ بھی کوئی فالتو بات نہیں کرتے تھے، ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے تھے. اس طرح وہ ایک قرآن پاک روز پڑھ لیا کرتے تھے.